اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں جاری تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں جا کر انہوں نے مکتب توحید کی تبلیغ کرنا شروع کر دی اپنے کردار کے ذریعے، اور جب کردار ان کا حسین و جمیل ہوا اور اہل زندان نے ان کے کردار اور گفتار کو جب ایک ساتھ دیکھا، آہستہ آہستہ حضرت یوسف علیہ السلام میں جذب ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہی وجہ تھی کہ کردار یوسف علیہ السلام میں وہ بلندی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ سب کے لیے قابل اعتماد بھی ہو گئے، اور لوگ آہستہ آہستہ اپنی مشکلات کو ان کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیے۔ ان میں سے دو لوگوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد خواب کی تعبیر کو حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے دریافت کیا۔ حضرت نے ان کے خواب کی تعبیر کرنے میں تھوڑی دیر کی، اور وہ جو دیر کی اس کی وجہ کیا تھی، ایک ایک کر کے قرآن کریم اس کو نقل کر رہا ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ یہ تعبیر خواب یا تعبیر خواب کا یہ مختص نہیں ہے میرے ساتھ، ایک قانون الہی ہے، اس قانون الہی پہ جو بھی چلے گا خداوند عالم اس کو یہ ہدیہ عطا کر دے گا۔ اس لیے کیا کہا کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے۔ کیا چیز؟ یعنی میں اگر تعویل بیان کرتا ہوں خواب کی، یہ بھی خدا نے مجھے علم دیا ہے۔ اگر تعویل احادیث کا علم دیا ہے خداوند عالم نے، تو وہ بھی کسی قانون کے سائے میں، البتہ دونوں میں فرق ہے، تعویل احادیث اور تعویل خواب۔ تعویل خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت کہاں سے چلی ہے، کیسے چلی ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ تعویل احادیث۔ احادیث احدوثہ، حادثے کی جمع ہے۔ حادثہ یعنی واقعہ، کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، اب وہ بتائے گا کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا ہے، اس کے پیچھے علل کیا تھے، اسباب کیا تھے، اور یہ کیسے کیسے وقوع پذیر ہوتا جائے گا، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ ہے تعویل احادیث کا علم۔ اور ایک ہے خواب کی تعبیر۔ خواب میں آدمی دیکھتا کچھ ہے اور اس کا مفہوم اور مصداق کچھ اور ہوتا ہے، اس مصداق تک جانا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا وہ تعبیر کا علم کا یہ دونوں خداوند عالم نے مجھے دیے ہیں۔ یہ جو حادثے کا علم ہوتا ہے، بھلے یہ اس کو علم غیب کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں، بھلے کہہ سکتے ہیں، اس کو عام اصطلاح میں علم غیب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ رونما کیوں ہوا، اس کے پیچھے علل اور اسباب کیا تھے اور کس نوعیت میں ہوا، اور آخر میں اس کا انجام پھر کیا ہونے والا ہے۔ البتہ بعض موارد میں بعض ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق علم غیب سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انجام سب کو پتہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی کوئی چیز اس کو انجام دیتا ہے تو فوراً لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی کدھر اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہو، نہیں کرو یہ کام، یعنی اس کا انجام اچھا نہیں ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ علم غیب کا حصہ نہیں ہوتا۔ دو اور دو چار کی طرح، مثلا کوئی زہر کھا رہا ہے، اس کو آدمی منع کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو کیونکہ اس کا انجام معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، تو اس کو علم غیب سے تعبیر نہیں کی جائے، جس کا نتیجہ 100% واضح اور عیاں ہو، وہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علم غیب ہے۔ لیکن وہ باریک بینیاں جو حادثات میں ہوتی ہیں ان تک دسترسی حاصل کرنا یہ مشکل کام ہے۔ جو واقعہ ابھی تک رونما ہوا ہی نہیں ہے اس کے بارے، ہاں یہ درست ہے کہ اس کو ہم علم غیب سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ جو معصومین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم غیب جانتے تھے، یعنی بعض بھلے اخبار، غیبی اخبار دی ہیں معصومین نے کہ جو سوائے علم غیب کے کہیں اور تطبیق ہوتا ہی نہیں ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ جانتے تھے علم غیب۔ یہ جو علم غیب معصومین علیہ السلام کے پاس تھا، یعنی
کیا پتہ نہیں اب یہ موضوع کے ساتھ ہے یا نہیں بات، یعنی ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مطلب شاید وہ بات صرف یعنی معصوم علیہ السلام یعنی اس وقت بتاتے تھے جب یعنی وہ واقعہ ہونا تھا، یا مطلب خود کیا، یا مطلب سوال یہ ہے کہ آیا علم غیب جو ہے یہ ساری دنیا کائنات کا علم معصومین علیہ السلام کو ایسے پتہ تھا جیسے 5 انگلیاں ہیں؟ بھلے عرض کیا تھا لابلۂ کلام میں کہ علم غیب معصومین علیہ السلام جانتے ہیں، اگرچہ یہ محل باس یہاں پہ نہیں ہے لیکن اس کی باس کہیں اور پہ ہونی چاہیے، لیکن ضمناً کئی دفعہ اشارہ بھی کیا اور کئی مطلب ممکن ہے اس مطلب کا تکرار بھی البتہ بعد میں آنے والی بھی ہے، خود اسی میں جیسے آئے کہ وہاں پہ تفصیل زیادہ کریں کہ جانتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، البتہ اس کی کیفیت کیا ہے کہ انشاءاللہ وہاں پہ آئے گی، یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ جانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کتنا جانتے ہیں، کس طرح سے جانتے ہیں، کیفیت کیا ہے، اب وہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ آ جائے گی۔ خوب یہاں پہ سوال یہ کہ آیا فقط یوسف علیہ السلام تعبیر خواب کا اور تعویل احادیث کا علم رکھتے تھے یا نہ اس علم کا یہ ایک نمونہ ہے کہ جس کے ذریعے تعویل احادیث کو بھی بتاتے ہیں اور تعبیر خواب کو بھی بتاتے ہیں، یعنی آیا سارا علم فقط یہی تھا جو بیان کر رہے ہیں یا نہ علم کی مقدار بہت زیادہ تھی اور اس کا بعض حصہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا ہے اور بعض کا چونکہ ابھی کوئی مورد پیش نہیں آیا اس لیے انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا، ورنہ جانتے بہت کچھ تھے۔ وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ تعویل احادیث اور تعبیر خواب اس وسیع ترین علم کا ایک حصہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، ورنہ ان کے علم کی کیفیت یا کمیت اس سے کہیں زیادہ تھی، خود آیا بتا رہی ہے ذالکما مما علمنی ربی، مما اصل میں کیا ہے، من حرف جار اور ما موصولہ ہے، چونکہ نون اور میم قریب المخرج ہیں ادغام ہو گئے مما بن گیا ہے، اور یہ من ذالکما من، یہ من کون سا ہے، میں نے جا رہا ہے تبعیضیہ ہے، اور میں نے تبعیضیہ کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی بعض کو بیان کرنا، سب نہیں ہے۔ ما علمنی ربی کتنا ہے، کہا وہ بہت زیادہ ہے، وہ علمنی ربی کا جو بعض حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تعویل احادیث اور تعبیر خواب، پس تعبیر خواب اور تعویل احادیث اس علم کا بعض حصہ ہے جو میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، واللہ جو علمنی ربی وہ کل کتنا ہے، کہا وہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ کتنا مجھے خدا نے علم دیا ہے، اور یہ ادبیات اسی موقع کے لیے ہیں کہ جہاں پہ انسان پڑھتا ہے تو یہی اس کا تطبیق کا مورد ہے۔ من کے متعدد معنی ہیں، ان میں سے ایک حصہ من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض حصہ مما علمنی ربی، اس کا بعض حصہ یہ جو میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، وہ سارا یہی ہے، کہا نہ سارا یہ نہیں ہے، اگر سارا میں بیان کروں تمہاری توان میں نہیں ہے، تمہاری سکت میں نہیں ہے، یا اس کا مورد نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، بس یہ من تبعیضیہ ہے۔ علمنی ربی کتنی تعلیم دی ہے، اس کا بعض حصہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، تعبیر خواب بتاتا ہوں، تعویل احادیث کا آپ کو بتاتا ہوں، اور سارا کیا کا وہ سارا نہیں ہے۔ یہ کیوں دیا خدا نے، علمنی ربی کیوں خدا نے مجھے تعلیم دی، پروردگار نے، اس کا وجہ اور ریزن کیا تھا، سبب کیا تھا، انی، پہلا سبب انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، پہلا سبب یہ تھا کہ ہم ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرتے تھے جس معاشرے میں کفر اور شرک اور بت پرستی تھی، لیکن ہم نے اس کفر اور شرک اور بت پرستی کو چھوا تک نہیں ہے، اور چونکہ ہم نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہے، خدا نے کیا دیا، مما علمنی ربی، پس علمنی ربی کا ایک سبب کیا ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، وہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، مبدا کو قبول نہیں کرتے، توحید پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن ہم اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہم نے بچا کے رکھا ہے۔ کیوں بچا کے رکھا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن لوگوں پہ اتمام حجت ہو جائے، اور اتمام حجت کیا ہے، مثلا کل کو یہ نہ کہیں جی ہم تو ایک ایسے معاشرے میں تھے جہاں پہ معاشرہ بڑا جاہل تھا، معاشرہ کفر اور شرک میں مبتلا تھا، معاشرہ بت پرستی کا تھا تو ہم بھی بت پرست بن گئے، معاشرہ چونکہ کفر تھا ہم بھی کفر سے آلودہ ہو گئے، معاشرہ چونکہ جاہل اور بی سواد تھا اسی لیے ہم جاہل اور بی سواد رہ گئے، نہ، یعنی کل کو یہ بہانہ نہ کرو
کہ ماحول ایسا تھا، معاشرہ ایسا تھا، اس معاشرے کی وجہ سے ہم بھی اس معاشرے کے ساتھ ہم نوا ہو گئے. نہ، یہ سیرت بتاتی انبیاء کی کہ تمہیں مبدأ پہ ایمان رکھنا ہے، خدا پہ ایمان رکھنا ہے. اگرچہ پورا ماحول شرک، کفر اور بت پرستی میں مبتلا ہو، آلودہ ہو، میں نے تمہیں رسول باطنی دیا ہے بنام عقل. اس عقل کی تقلید کرتے ہوئے، عقل کی رہنمائی میں اپنے دامن کو پاکیزہ رکھنا ہے. پس سبب یہ ہے خدا کی تعلیم کا. کیوں خدا نے مجھے تعلیم دی؟ کہ اس لیے کہ ہم نے شرک آلود معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے دامن کو شرک جیسی نجاست سے آلودہ نہیں کیا. اور یہ اشارہ ہے دو مواطن کی طرف. ایک موطن کون سا تھا؟ سرزمین کنعان. سرزمین کنعان میں ایک ہی گھر جو موحد تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی تھے سب کفر و شرک اور بت پرستی میں آلودہ تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بچپنے میں ایسے معاشرے میں رہے ہیں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، یہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے کفار کے ساتھ ہم نوا نہیں ہوئے، کفار کے آئین کو ہم نے نہیں اپنایا. دو، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ سبب دوم ہے. اور جب جوانی میں آئے تو جوانی میری کہاں پہ گزری ہے؟ مصر میں. مصر کا کیسا ماحول تھا؟ وہ بھی شرک اور کفر کا تھا اور بت پرستی کا تھا. پس نہ میں نے بچپنے میں اپنے آپ کو آلودہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان بچپنے کی حالت میں رہتے ہوئے اگر فطرت پہ عمل کرنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ دین مبین اسلام کو اور مکتب توحید کو قبول کر سکتا ہے. چہ بسا کہ نہ فقط قبول کرتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے مبلغ بھی بن سکتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فطرت انسان کی ہمیشہ سالم رہتی ہے. اگر فطریات پہ انسان پابند ہو جائے آہستہ آہستہ، جو قرآن نے وعدہ کیا ہے من یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، تم اس فطرت پہ غبار نہ آنے دو. دیکھو میں فرقان کو تمہارے لیے واضح کر دوں گا. فرقان یعنی حق اور باطل کا راستہ آپ کے سامنے عیاں کر دوں گا. پھر آپ تذبذب کا شکار نہیں ہوگے، شک اور ریب و تردید کا شکار نہیں ہوگے. جب فطرت سالم ہوگی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اسی فطرت سالم کے ذریعے آپ اس پہ ذرا برابر غبار نہیں آنے دو. پھر دیکھو میں اس کو کتنا شکوفہ کرتا ہوں. اور غبار آنے کا مطلب کیا؟ یعنی کبھی فطرت کی آواز آتی ہے اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اس میں فطرت کہتی ہے سچ بولو، لیکن کبھی ہمارے منافع اس جگہ پہ وابستہ ہوتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو نہیں ملے گی وہ منفعت، فوراً جھوٹ بول کے اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، جب کہ وہاں پہ فطرت ملامت کر رہی ہوتی ہے یہ جو فائدہ حاصل کیا کل کو تو ختم ہو جائے گا. اس ٹیمپریری منفعت کے لیے تم نے اپنی فطرت کو آلودہ کر دیا. بس اس کا مطلب ہے کہ بچپنے میں یہ کام ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مختص نہیں انبیاء کے ساتھ. اور بعد والی آیت واضح دلیل ہے اس بات پر کہ یہ صرف اختصاص انبیاء کے ساتھ نہیں ہے، آ رہا ہے بعد میں. بس دوسرا سبب کیا ہے کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کو معاد پہ اعتماد نہیں تھا، یقین نہیں تھا. معاد اور قیامت پہ عقیدہ ان کا نہیں تھا. لیکن ہم کیا تھے؟ ہمیں معاد اور قیامت پہ یقین تھا. اور عرض کیا تھا کہ انسان کی اصلاح کے لیے اور انسان کی فطرت کو پاکیزہ رکھنے کے لیے توحید پر عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے. چہ بسا کہ توحید پر عقیدہ ہوتا ہے انسان کا درین حال فطرت کو آلودہ کر بیٹھتا ہے. وہ چیز جو انسان کو محفوظ رکھتی ہے آلودگی سے وہ قیامت پر یقین ہے. جو قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا. وَإِلَّا آپ ابھی پورے قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ جب بھی کفار سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کیا کہتے تھے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بڑی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں اللہ ہے اس کا خالق. بس خالق پہ اعتقاد رکھنا، توحید پہ اعتقاد رکھنا، ربوبیت پہ اعتقاد رکھنا یہ انسان کو نجات نہیں دیتا ہے جب تک کہ قیامت پر انسان کا عقیدہ نہ ہو. اور عرض کیا کہ قیامت پہ عقیدے کا مطلب کیا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ایک دن مجھے ایک ذات کے سامنے جانا ہے اور چھوٹی سے لے کر بڑی چیزوں کا جو میں نے انجام دیے ہیں سب کا سب مجھ سے سوال کیا جائے گا. اگر یہ عقیدہ انسان کے اندر راسخ ہو جائے پھر کبھی بھی اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا. ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، جب پوچھ گچھ ہوگی تو میں کیوں اپنے آپ کو آلودہ کروں. بس وہ عقیدہ جو انسان کو ذمہ دار بناتا ہے وہ کیا ہے؟ معاد کا عقیدہ ہے. تب انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. اور آپ یہ عقیدہ معاد آپ اٹھا لیں، معاد نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ہر قسم کا ظلم اور ہر قسم کی نجاست میں انسان آلودہ ہو سکتا ہے. مثلا کیا کہتے تھے کہ ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں اور زندگی بعد کچھ بھی نہیں ہے،
کیا ہوگا؟ نموت و ونحیا، یہیں پہ ہوتا ہے، ولا یہلکنا الا الدار، بس یہ زندگی ہے اور کھائیں گے پیئیں گے، اس کے بعد کیا ہے؟ مر جائیں گے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کا کچھ بھی نہیں، ختم، نابود ہو گئے سارا۔ جب نابود ہو گئے تو اب میں اپنے آپ کو کیوں دوسروں کے اس پہ چپاول گری سے محفوظ رہوں؟ جتنا ہو سکتا ہے انسان پہ چپاول کرتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، مر جانا ہے، وہ بھی مر جائے گا، میں بھی مر جاؤں گا، میں کیوں اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی بسر کروں؟ اور آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جتنی ظلم اور بربریت ہے، اس کا واحد سبب کیا ہے؟ یہی معاد باوری نہیں ہے۔ وہ اگر معاد باوری ہو، انسان اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا ہے۔ بس دوسرا سبب جو ذکر کیا، کیوں علمنی ربی، کیوں خدا نے تعلیم دی؟ سبب دوم یہ ہے کہ مجھے معاد پہ اعتقاد ہے، معاد کے بارے میں مجھے یقین ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ، قوم کیا تھی؟ وہ معاد باور نہیں تھی، اس لیے آ کر اپنے آپ کو آسانی سے آلودہ بھی کر لیتے تھے۔ یہ دو سبب وہ ہیں کہ جو تعلیم الہی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیے۔ بس جس کے اندر یہ دو سبب آ جائیں، یعنی ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اگر بچا سکتا ہے، توحید کے عقیدے کو محفوظ رکھ سکتا ہے، معاد اور قیامت کے عقیدے کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ علمنی ربی، وہ خداوند عالم پھر تعلیم دیتا ہے۔ اور تعلیم کا بہترین مظہر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ و یعلمکم اللہ۔ بس اس عقیدے میں، توحید باوری اور معاد باوری میں اپنے آپ کو راسخ بنائیں اور معاشرے کی لے میں اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں۔ چونکہ اکثر ہم یہی جواب دیتے ہیں، جی ماحول ایسا تھا نا، ماحول ایسا تھا تو پھر انبیاء کو سب سے زیادہ آلودہ ہونا چاہیے، جبکہ انبیاء انہوں نے خدا کی دی ہوئی توفیق کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہوئے اپنے دامن کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ دو سبب ہیں سلبی، یعنی معاشرہ ایسا تھا لیکن ہم معاشرے کے ساتھ ہم نوا نہیں ہوئے۔ دو، جن کو اپنانا ہے، ان سے تو بچنا تھا، یعنی وہ جو شرک اور کفر میں اور بت پرستی میں آلودہ تھے، اس سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب اور کیا کرنا ہے جس کو اپنانا ہے؟ وہ یہ ہے۔ اس میں جو ابھی آپ بتا رہے ہیں شرک اور ان کی جو بت پرستی اور چیزیں، یہ ملت کے معنی میں آ رہا ہے، قوم کو چھوڑ رہے ہیں یا ان کے آئین کو چھوڑ رہے ہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک ہے ملل اور ایک ہے نحل۔ ملت، نحلت، یہ دو کلمے ہیں۔ ملت کیا ہے؟ وہ جن کے پاس آئین توحیدی ہو، اور نحلت کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس آئین بشری ہو۔ بس یہ کیا تھے؟ ترکت ملت قوم، ملت سے مراد یہ تھا کہ اس کے پاس انبیاء آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، آئین الہی موجود تھا، در عین حال انہوں نے آئین الہی کی مخالفت کی اور اپنے آپ کو شرک اور بت پرستی اور کفر کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر دیا۔ اگر نہلت ہوتی تو وہ تو بات ہی الگ تھی۔ بس یہ لفظ ملت بتاتا ہے کہ آئین الہی ان کے اندر آیا تھا، اور اللہ کی طرف سے وہ انبیاء بھی آئے تھے جنہوں نے آئین الہی کو ان کے درمیان آ کر تبلیغ کی تھی، اسی لیے لفظ ملت کا انتخاب ہوا ہے۔ البتہ یہ آئے گا کلمہ بعد میں بھی۔ بس ملت اور نہلت میں فرق ہے۔ ملت یعنی وہ قوم یا وہ آئین جو آئین الہی ہو، اور نہلت وہ جن کے پاس آئین الہی نہ ہو یا آئین الہی اصلا آیا ہی نہ ہو، وہ نہلت ہے۔ یعنی وہ بھی پھر کسی نہ کسی قانون پہ عمل کرتے ہیں، کسی نہ کسی آئین پہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین کفر آمیز یا آئین شرک ہے، یا بت پرستی ہے، جو بھی ہے، یا جو بھی بشر اپنا بنا لیتا ہے۔ ترک ملت ہے، ترک قوم ہے، یا ہر دو، یعنی ایک ملت تھی جن کے پاس آئین تھا، اس آئین کی مخالفت کرتے انہوں نے نہلت بنا لیا، اور اس آئین الہی کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تیسرا رکن جو بصورت امر ثبوتی ہے، وہ کیا ہے؟ واتبعت ملت آبائی۔ دیکھیں اس قوم نے ملت کو چھوڑ دیا، لیکن میرے آباء و اجداد نے ملت کو نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی میرے آباء و اجداد نے کیا کیا ہے؟ اسی آئین الہی پہ عمل کرتے ہوئے آئین الہی کی ترویج کی ہے اور اسی پہ پابند رہے ہیں، لہذا میں نے بھی اسی کو اپنا لیا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ ہے واتبعت، تے بے عین تبع، جس سے واو افتعال بنتا ہے اتباع۔ اتباع دو کلمے عربی کے اندر، اتباع اور اطاعت۔ اردو میں چونکہ وہ نہیں ہے، نزاکت نہیں ہے، دونوں کا ترجمہ پیروی کر کے نکل جاتے ہیں۔ اتباع یعنی پیروی، اطاعت یعنی پیروی، ختم نا۔ اطاعت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ فقط کسی ذات کے اوامر اور نواہی کو
انسان انجام دے، پابند رہے. یعنی کسی ذات نے امر کیا ہے، امر کی پابندی کرو. اگر کسی ذات نے کسی چیز سے روکا ہے، نہی کی ہے، اس سے رک جاؤ. اوامر اور نواہی کی پیروی کرنے کو اطاعت کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی ذات اور کوئی شخصیت کسی آئین پہ مقام عمل میں پابند ہو اور مقام عمل میں کسی کی پیروی کی جائے، اس کو اتباع کہتے ہیں. بس یہاں پہ کلمہ واتبعت، میں نے تبعیت کی، اور کلمہ اتباع تو بتاتا ہے کس کی پیروی کی ہے، کہ میں نے فقط ان کی اچھی باتیں سن کے ان کی پیروی، ہاں اتباع میں، بس میں نے فقط ان کی اچھی باتیں سن کے اس پہ عمل نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے مقام عمل میں خیر اور حسن اور خوبی کو انجام دیا ہے اور میں ان کے نقش قدم پہ چلا ہوں. بس اتباع میں کیا ہے؟ نقش قدم پہ چلنا. اور اطاعت میں کیا ہے؟ نقش قدم نہیں ہوتا. مثلا خدا کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اور آپ اس کی پابندی کرتے ہیں. خدا نماز پڑھ کے نہیں دکھائے گا، کیونکہ خدا وہ نہیں ہے جو نمازیں پڑھتا ہو، خدا وہ نہیں ہے جو روزے رکھتا ہو. بس وہاں پہ خدا کی کیا ہے؟ اطاعت. اسی لیے خدا کے لیے پورے قرآن میں آپ کو کلمہ اتباع نظر نہیں آئے گا. جہاں جہاں پہ بھی ہے اطیع اللہ اطیع اللہ اطیع اللہ. اور پیغمبر کے لیے دونوں کلمے ہیں. بس اوقات پیغمبر حکم دیتا ہے اطاعت کرو، اور کبھی پیغمبر کسی عمل کو انجام دیتا ہے پیروی کرو. ہر دو صورت میں جہاں پہ پیغمبر حکم دے اور اس حکم کی تم پیروی کرو تو وہ کیا ہوگا؟ اطاعت رسول. اور اگر پیغمبر کسی عمل کو انجام دیتا ہے اور اس کے عمل کے نقش قدم پہ آپ چلتے ہیں، یہ پیغمبر کا کیا ہوگا؟ اتباع. بس اتباع نقش قدم پہ چلنا ہے، اور اطاعت ان کے اوامر کو درست ہے. خدا کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. یعنی جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں حکم ہے، اطاعت کرو خدا کی بھی اور رسول کی بھی. لیکن پیغمبر کی کیا ہے؟ اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ہو سکتی ہے، چونکہ پیغمبر وہ ہے جو مقام عمل میں دین پر چل کر تمہیں دکھائے گا بھی صحیح. اس لیے کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ آیت ہے نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب یہ کیا ہے؟ اتباع ہے پیغمبر کا. یہ کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نقش قدم پہ چلو، جو جو میں کر رہا ہوں تم کرتے جاؤ، جس سے میں بچتا ہوں تم بچتے چلے جاؤ. بس نقش قدم پہ چلنا اتباع کہلاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ دو نقطے یہاں پہ ذکر کیے. ایک واتبعت، میں نقش قدم پہ چلا ہوں. بس ایک بات یہ ہے کہ میرے آباء و اجداد نے خالی باتیں نہیں کی ہیں، بلکہ میرے آباء و اجداد نے کیا کیا ہے؟ مقام عمل میں کچھ کر کے دکھایا ہے. جب میں نے دیکھا ہے تو وہ کیا کیا تھا؟ انہوں نے ملت آئین الہی پہ عمل کیا ہے. جب آئین الہی پہ انہوں نے عمل کیا، جب میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ واتبعت، تو میں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو گیا. بس کون سی چیز سبب بنتی ہے علمانی ربی کی؟ کہ خدا تعلیم دیتا ہے کہ انبیاء کے نقش قدم پہ چلو گے تو کیا ہوگا؟ علمانی ربی، خدا تمہیں تعلیم دینا شروع کر دے گا. بس تیسرا سبب جس کو اپنانا ہے وہ کیا ہے؟ انبیاء کے نقش قدم پہ چلنا ہے. خوب واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے آبا کی ملت کی، آئین کی، اور وہ ملت کون سا آئین تھا؟ آئین الہی تھا. بس در واقع میں باپ اور والدین یا اجداد کے نقش قدم پہ اس لیے نہیں چلا ہوں کہ وہ میرے والدین تھے یا میرے آباء و اجداد تھے، نہ، اس وجہ سے چلا ہوں کہ وہ آئین الہی کے پابند تھے. پس در حقیقت میں بھی آئین الہی کا پابند ہوں، نہ فقط اپنے قبیلے اور اپنے نسب اور خونی رشتے کی بنیاد پہ باپ، چچا یا دادا کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہوں. نہ، ایسا نہیں ہے، باپ ہونے کے ناطے نہیں. ملت آبائی کون ہے؟ آبا اب وہ ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اگر میں یعقوب کے نقش قدم پہ چلتا ہوں تو یعقوب اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرا باپ ہے، نہ، بلکہ اس لیے کہ وہ ملت الہی ہے، اور ملت الہی کے سائے میں عمل انجام دیتا ہے. میں بھی دیکھ کر اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہوں. اسحاق بھی کیا، اگرچہ میرے دادا ہیں لیکن وہ بھی آئین الہی پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کے نقش قدم پہ چلتا ہوں. حضرت ابراہیم بھی ایسے ہی ہیں. ان کل کا جواب ہے یہ، ما کان لنا ان نشرک باللہ. کیوں یعقوب کے نقش قدم پہ چلتا ہوں، اسحاق کے نقش قدم پہ چلتا ہوں، ابراہیم کے نقش قدم پہ چلتا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلوں تو یہ عین توحید. لیکن اگر کافر و مشرک ہے کہ ہم اپنے آبا کے دین پر چلتے ہیں تو کہتے ہو یہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے.
وہ بیوقوفی کیوں ہے اور یہ عین توحید کیوں ہے؟ جب جواب وہ بھی یہی دیتے تھے کہ جب کہا جاتا تھا یہ کام کیوں کرتے ہو، کہتے تھے وجدنا آباءنا، وہ اپنے آبا کو یوں پایا تھا ہم بھی اسی طرح چل رہے. وہ مذموم کیوں ہو گیا اور یہ ممدوح کیوں ہو گیا؟ خوب ریزن ذکر کر دیا. کہا وہ یہ ہے کہ جب کافر اور مشرک اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو وہ در حقیقت کفر و شرک کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتا ہوں تو یہ کفر و شرک نہیں ہے بلکہ یہ توحید ہے، عین فطرت ہے، عین آئین الہی ہے. اس لیے کیا کہا؟ ما کانا لنا ان نشرک باللہ من شیء. خود میں جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہوں تو وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہمارا خاندان ایسا ہے کہ جو ذرہ برابر شرک سے آلودہ نہیں ہے. ذرہ برابر ان کی تعلیمات میں، ان کے نقش قدم میں ہمیں شرک نظر نہیں آتا ہے. پس جو توحید ہی توحید نظر آتی ہے تو توحید قابل پیروی ہے، توحید قابل اتباع ہے، توحید قابل اطاعت ہے. اور ہمارے خاندان کے اندر شرک کی بو تک نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. آقا پہلا مرحلہ ہے فقہ. فقہ میں کیا ہے؟ یہی احکام شرعی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس جہاد، یہ سارے احکام فرعی ہیں. یہ پہلا قدم ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی زندگی میں دیکھا ہے کہ ان عبادات کے اندر ذرہ برابر شرک نہیں تھا. یہ جب نماز پڑھتے تھے تو کس لیے؟ قربتاً الی اللہ، ذرہ برابر شرک کا شائبہ نہیں تھا. اور اسی سورہ میں آ رہا ہے وما یؤمن باللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کتنے ایسے مومن ہیں جو شرک میں آلودہ ہیں. اور سے مراد کون سا ہے؟ شرک، شرک خفی. یعنی اکثر مومن ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خود نماز پڑھنے کے بعد دل میں کیا ہوتا ہے؟ بہشت مل جائے گی، حور العین میں یہ بہشت مل جائے گی یا حور العین مل جائے گی. تو یہ حور العین کی وجہ سے نماز پڑھی جا رہی ہے نا، خالصتاً خدا کے لیے. یہ کیا ہے؟ شرک خفی. شرک خفی میں آدمی جہنم نہیں جاتا ہے لیکن ان درجات قربی الہی سے محروم ہو جاتا ہے. بس وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثریت ایسی ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتی، در حقیقت وہ ایمان اللہ پہ نہیں ہوتا بلکہ مشرک ہوتے ہیں. جنت کے لالچ میں ہوتا ہے، حور العین کے جھانسے میں ہوتا ہے. تو یہ جو حور العین کے جھانسے میں 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ شرک آلود نماز ہے، خدا سے دور کر رہی ہے اور خدا کے قرب کو انسان کھو بیٹھتا ہے. یہ شرک خفی ہے. وہ کہا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد میں شرک خفی تک بھی نہیں دیکھا ہے، اور فقہ اصغر کی دنیا میں دیکھا ہے. وہ کیا ہے؟ ذرہ برابر ان کی زندگی میں شرک نہیں ہے. 2 اخلاقیات. دیکھیں آقا یہ چیزیں بڑی وہ ہیں، نازک مرحلہ ہے. اخلاقیات میں آپ دیکھیں ہم بہہ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی عرض کرتا ہوں کہ وہ وجہ کہاں پہ ہے اور مشکل کہاں سے آتی. دیکھیں آقا اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں اخلاقی اقدار کے سائے میں. اخلاقی اقدار کیا ہوتی ہے؟ مثلا ایک کافر ہے سامنے والا اور وہ کافر ایسا ہے کہ اس کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا ہے، اس رویے کو دیکھ کر آپ اچھائی کرتے ہو، لیکن کل عالم میں نہیں دیکھتے کہ اس کا کفر معاشرہ انسانی کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ جو اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہو، یہ اخلاق کا مظاہرہ کس لیے کر رہے ہو؟ اس نگاہ سے نہیں کر رہے ہو کہ کل عالم میں یہ اچھا ہے یا نہیں ہے، بلکہ معیار کیا ہے؟ ہم نے اپنی ذات کو بنایا ہوا ہے، میرے لیے اچھا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہوں. بس یہ اخلاقیات کا جو آپ اس کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں، حسن سلوک سے جو کام لیتے ہیں، اس کا دائرہ کیا ہے؟ اپنی ذات. خدا کو نہیں دیکھا ہے، کیا ہے خدا کی نگاہ میں بھی اچھا ہے یا نہیں. اور دیکھیں آقا ہماری پوری انسانوں کی زندگی اسی ڈگر پہ چلتی ہے. اور میں نے کئی دفعہ یہ مثالیں بھی عرض کی ہیں، اور فقط اس لیے کہ یہ مطلب ذہن میں بیٹھ جائے. ہم حسن اخلاق سے بعض لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پلٹ کر ہمارے ساتھ اچھائی کی ہوتی ہے، اور ہم بھی اسی نیت کے ساتھ اس سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں. بھلے ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا یہ خدا کی نگاہ میں اچھا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں، یا اگر یہ خدا کی نگاہ میں برا ہے تو میں اس لیے اجتناب کر رہا ہوں. چب ایسا کہ وہ خدا کی نگاہ میں برا ہے لیکن ہم سے اچھائی کی، ہم اچھا سلوک کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ جو اچھائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اخلاقیات کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ نفس پرستی ہے، یہ شرک در اخلاق ہے، نہ توحید در اخلاق. توحید در اخلاق ہوتا تو کیا ہوتا؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے کہ یہ کیا ہے، یہ خدا کے ساتھ یا اس خدا کی نگاہ میں معاشرے کے ساتھ یہ کیسا ہے. اگر خدا کی خاطر اس کے ساتھ اچھائی کر دے تو یہ توحید در اخلاق کہلاتا. لیکن جب اپنی ذات کو دیکھ کر حسن اخلاق کا برتاؤ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ توحید در اخلاق نہیں ہے، یہ شرک در اخلاق ہے. مثلا ہم گئے کسی مسئول کے پاس اور ہمارا کام تھا غیر قانونی اس نے
کر دیا، تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کتنا اچھا انسان ہے جی. وہ آپ دیکھیں اس نظام میں جا کر دیکھیں، اس نظام میں وہ اچھا یا برا ہے؟ اس سسٹم کے اندر اس نے غلط کام کیا ہے. کیوں؟ چونکہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے. جیسے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ جا کر اس سے حسن برتاؤ سے جب کام لیتے ہیں، کس وجہ سے کہ آپ کا کام اس نے کر دیا ہے. اس کا مطلب یہاں پہ اخلاق کا مظاہرہ نفس پرستی ہے، توحید پرستی نہیں ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد کیا ہیں؟ اخلاقیات کی دنیا میں بھی خدا محور ہیں، نفس محور نہیں ہے. وہ انسان جو خود محور ہوتا ہے اس کی اخلاقی مشکل ہے، لیکن وہ جو خدا محور ہوتا ہے اس کی مشکل نہیں ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا کہاں سے دیکھیں کہ ہم خدا محور ہیں یا خود محور. ایک ادارے میں جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ قانونی اعتبار سے آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جس مسئول کے پاس جائیں وہ آپ کا کام نہ کرے، اس کے بعد دیکھیں آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے یا غمی کا. اگر خوشی کا احساس ہوتا ہے آپ یقین جان لیں کہ آپ خدا محور ہیں، کیونکہ اس نے خیانت نہیں کی ہے، اور خیانت نہ کرتے وہ آپ کا کام نہیں کیا. اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے قلبی، یہی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ خدا محور ہیں. لیکن اگر وہاں پہ ہمارے تیور بدل جائیں اور تیور بدلنے کے بعد ہم بری زبان استعمال کرنا شروع کر دیں، یہ فلاں فلاں شدہ اس نے ہمارا یہ کام نہیں کیا، یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ ہم خدا پرست ہیں یا نفس پرستی ہمارے اندر گھر کیے ہوئے ہے. بس حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وتبا تو کیوں وتبا تو کہا اس لیے کہ ذرہ برابر شرک ان کی زندگی میں نہیں ہے، نہ احکام کی دنیا میں، شریعت کی دنیا میں، نہ اخلاقیات کی دنیا میں. اخلاق کے اعتبار سے بھی ان کا اخلاق کیا تھا؟ خدا محور. یعنی حتیٰ کافر کا بھی جو احترام کرتے تھے تو اس لیے کہ خدا محور تھے. خدا نے کہا ہے اس لیے کرنے والے تمہاری کوئی ارزش نہیں ہے. اور چہ بسا کبھی اظہار بھی کر دیتے تھے کہ میرا یہ رویہ تمہارے ساتھ اس لیے ہے کہ میرے خدا کو پسند ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ رویہ کر رہا ہوں. وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان کہ وہ کافر آتا ہے، جب کفر کی بات تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا دیا، کہا یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، جبکہ وہ مہمان نواز ہے. کھانے کا ایک لقمہ نہیں دیا جب تک کفر کا وہ سارا تھا. لیکن جیسے خدا نے کہا کہ آج میں نے رزق اس کا آپ کے دسترخوان دوڑ پڑے ہیں پیچھے جا کے لے کے آئے. کب نہ وہ اٹھانا تیرا مجھے پسند آیا اور نہ پیچھے دوڑ کے آ کے تیرا بلانے کی مجھے سمجھ آئی کہ اس وقت اٹھایا تو مجھے تعجب ہو رہا تھا، بلا رہے بڑا تعجب ہو رہا ہے. جواب کیا دیا؟ کہا دونوں صورتوں میں میرا محور خدا ہے. وہ کہا تیرا خدا اتنا عظیم ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی نگاہ رکھتا ہے. کہا واقعاً تیرا خدا قابل پرستش ہے، اور وہیں پہ ایمان لے کے آ جاتا ہے. دیکھیں جب خدا محور ہوتا ہے انبیاء کی تعلیمات میں بھی اثر آ جاتا ہے. اور اگر انبیاء کی تعلیمات میں اثر آتا ہے خدا محوری کی بنیاد پہ، آپ خدا محور ہوں گے تو آپ کے اندر وہ تاثیر نہیں آئے گی، آپ یقین جان لیں کہ تاثیر آئے گی. لیکن جہاں پہ ہم خود پرستی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہاں پہ کوئی تاثیر نہیں ہوتی، نہ فقط تاثیر نہیں ہوتی بلکہ منفی تاثیر ہوتی ہے. آپ علماء کی داستانیں پڑھ لیں، جتنے علماء خدا محور تھے ان کے ہر اقدام کے بعد لوگوں نے دین کو اپنا لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا محور تھے. بس حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا وَاتَّبَعْتُ تو ملت آبائی، کیوں؟ ذالکا پہلے عرض کیا تھا، کذالکا یا ذالکا، یہ کیوں تھا؟ ذالک اس وجہ سے کہ پہلا معذرت ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یعنی خاندان نبوت ایسا ہے کہ جس کے ساتھ یہ چیز جچتی نہیں ہے کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو آلودہ کریں. پس خاندان نبوت ہو یا خاندان رسالت ہو یا خاندان امامت کا، اس خاندان کے ساتھ اصلاً شرک کا کوئی تک نہیں بنتا ہے کہ یہ شرک سے اپنے آپ کو آلودہ کریں. بس اوقات ہوتا ہے نا، یہ جملہ آپ روزمرہ اپنی زبان پہ لاتے ہیں. آپ کسی دوست کے پاس جائیں جس سے آپ نے سوائے خوبی کے کچھ بھی نہ سنا ہو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا کام اس سے سرزد ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے توقع نہیں تھی، آپ سے توقع نہیں تھی. کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کی ذات کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے ان اوصاف کے سائے میں یہ کام آپ کی ذات کے ساتھ زیبا نہیں ہے. یہ زیب نہیں دیتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کی ایک حیثیت ہے، اس حیثیت کے ساتھ یہ چیز آپ کو نہیں جچتی ہے، اور یہی کہا ما کان لنا، یہ سزاوار نہیں ہے، یہ جچتا نہیں اصلاً خاندان نبوت اور خاندان رسالت کو کہ وہ ذرہ برابر ان کی زندگیوں میں شرک ہو. بس آکام کی دنیا میں شرک نہیں، اخلاق کی دنیا میں شرک نہیں، اور بالاتر اعتقاد کی دنیا میں بھی ذرہ برابر شرک نہیں ہے. خود ذرہ برابر شرک نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ خدا ہے، ہر جگہ خدا مؤثر ہے، اور ہر چیز کا ارتباط خدا کے ساتھ ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وسائط اور اسباب کی نفی کر دی جائے، نہ، اسباب بھی ہیں،
وسائط بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، اسباب کے ہوتے ہوئے خداوند عالم کی تاثیر ہے، اسباب کی تاثیر نہیں ہے۔ اسباب کو کبھی مستقل نہیں سمجھو۔ مجھے بخار ہوا، ٹیبلٹ کھائی، اب یہاں پہ دیکھیں دو کلمے، ایک شرک آمیز ہے، ایک توحید آمیز ہے۔ شرک آمیز کیا ہے؟ جی میں نے ٹیبلٹ کھائی، ٹیبلٹ مجھے ٹھیک کر دیا، کہ یہ شرک خفی ہے، ٹیبلٹ کیا بیچتی ہے؟ یہاں پہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ مریض ہوا، بخار ہوا، ٹیبلٹ آئی، خدا نے ٹیبلٹ سے مجھے شفا دے دی۔ دیکھیں جملے دو ہی ہیں، ایک سے کیا آتا ہے استشمام کیا ہوتا ہے؟ توحید، اور دوسرے جملے سے کیا ہوتا ہے؟ شرک، شرک خفی۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ اکثر ایسے ہیں کہ جن کی نگاہ خدا پہ نہیں ہے۔ جی ٹیبلٹ نے ٹھیک کر دیا، جی فلاں نے میری مشکل حل کر دی، جی فلاں صاحب نے، فلاں صاحب کیا بیچتے ہیں بھائی؟ فلاں صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ جملہ زبان پہ، خدا نے میری مشکل حل کر دی فلاں کے ذریعے، خدا نے مجھے شفا دے دی ٹیبلٹ کے ذریعے، خدا نے میری مشکل حل کر دی فلاں شخص کے ذریعے۔ یہ خدا نے کر دی، لیکن ساتھ میں جملہ یہ ذکر کرنا ہے کہ اس کے ذریعے، اس کا مطلب اسباب بھی ہیں لیکن اسباب مؤثر نہیں ہیں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی توحید دیکھیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مریض ہوتا ہوں میں تو شفا کون دیتا ہے؟ وہی، لیکن وہی کیسے شفا دیتا ہے؟ اسباب کے ذریعے۔ پس دوائی کھاتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، کھانا کھاتا ہوں سیراب وہ کرتا ہے، پانی پیتا ہوں پیاس وہ بجھاتا ہے۔ پس ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پانی پیا، میری پانی نے پیاس بجھا دی، ایک دفعہ کہتے ہیں نا پانی پیا، خدا نے پانی کے ذریعے میری پیاس کو بجھا۔ یہ توحید ہے۔ اور دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر توحید کا درس دیا ہے، عقائد کی دنیا ہو، اخلاق کی دنیا ہو یا احکام کی دنیا ہو۔ اور کیوں کا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کا خصوصیت یہ اس خاندان کی حیثیت اور آبرو ہی اس میں پوشیدہ ہے کہ ذرہ برابر ان کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ذرہ برابر شرک آ گیا تو اصل یہ خاندان ہدایت کے قابل نہیں ہے اور ان سے ہدایت بھی نہیں لی جا سکتی۔ کیوں میں نے اتبعت ہوں؟ اس سبب کی وجہ سے۔ پس جو خاندان بھی، جو شخص بھی، جو قبیلہ بھی، جو قوم بھی، جو گروہ بھی اپنے آپ کو توحید کی اس منزل پہ لے کے آتا ہے وہ اتباع کے قابل ہے۔ بس یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حتماً اور صرف آپ کو انبیاء کے نقش قدم پہ چلنا ہے نا۔ انبیاء کے بعد اوصیاء کے بعد علماء کے سائے میں آہستہ آہستہ مبلغین۔ پس جس کے اندر یہ سبب آ جائے گا، احکام، اخلاق، توحید یعنی عقائد کی دنیا میں توحید محض کا پابند ہوں اور ذرہ برابر شرک اس کی زندگی میں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ قابل اتباع ہے۔ اور یہی قانون حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ کیوں میں نے ان کی پیروی کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو یہاں پہ پہنچایا، اور جیسے ہی اتباع کی دنیا میں ان کے نقش قدم پہ چلا تو کیا کیا گیا؟ علمنی ربی۔ بس علمنی ربی کی ایک وجہ ہے، سبب ہے، علت ہے، وہ کیا ہے؟ دو عامل منفی کی صورت میں ان کی ملت کو ترک کیا، ملت آبا کو اپنایا ہے، اور ملت آبا کو اپنانے کا مین سبب کیا تھا کہ ان کی زندگی میں نے شرک نہیں دیکھا ہے۔ اور شرک کیوں نہیں دیکھا؟ کہ اس لیے کہ وہ خاندان ہی ایسا ہے جس کے ساتھ شرک سزاوار ہی نہیں ہے، جچتا ہی نہیں اس خاندان کو شرک کرنا۔ پھر آیا یہ لطف خاص جو شرک سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے، توحید کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو متصل کیا ہے، یہ فقط خداوند عالم کا احسان انہی پر تھا یا نہ فضل خدا عمومی تھا؟ ذالک، اب یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اس کا مطلب یہ خدا کا فضل ہے، اور خدا کا فضل عمومی ہے، پارٹی بازی نہیں ہے، تبعیض نہیں ہے، خدا کسی کو دیتا ہے اور کسی کو محروم کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ذالک ہو، اگر علمنی ربی مجھے ہے، خود تم بھی اس پہ آؤ، اس وادی میں آ جاؤ، کیا ہو جائے گا؟ علمنی ربی، تمہارے لیے بھی ہو جائے گا۔ پس یہ فضل الہی صرف مختص نہیں ہمارے ساتھ، یہ کیا ہے؟ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ فضل خدا نے، یہ توفیق کس کو دی تھی؟ ہمیں بھی دی ہے اور پوری بشریت کو دی ہے۔ فرق ہے دونوں میں کہ جب ہمیں دیا تو ہم نے اس پودے کی حفاظت کی، اس پودے کی آبیاری کی، پودے کی جب حفاظت کی، آبیاری کی، وہ پودا بڑا ہوتا گیا۔ لیکن لوگوں کو جب یہ توفیق دی، بیج دیا، پودا دیا، تو انہوں نے پودے کی آبیاری نہیں کی۔ آبیاری کیسے ہوتی ہے؟ ہاں آبیاری کیسے کرنی ہے؟ آبیاری وہ نہیں ہے کہ جو پودا آپ نے لگا دیا ہے زمین میں اور زمین کے اندر پھر پانی دیتے رہیں، کھاد دیتے رہیں اور ایسا ایسا اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں، خود درست سے وہ مادی پودا پھیلے گا اور پھلے گا، پھول بھی لگیں گے، پھل بھی لگے گا۔
لیکن یہ کون سا پودا ہے؟ کہا یہ توحید کا پودا ہے جو ہر انسان کے دل میں خدا نے لگایا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے؟ کہ شرک سے اس کو محفوظ رکھنا ہے، کفر سے اس کو محفوظ رکھنا ہے، بت پرستی سے اس کو محفوظ، نفس پرستی سے حتی اس کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس کی آبیاری کرنی ہے۔ آبیاری کیا کرنی ہے؟ دعائے کمیل وَسِلَاحُهُ الْبُكَا۔ اگر گریہ ہے تو گریے سے یہ توحید کا درخت دل کے اندر پھیلنا اور پھلنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں ہماری زندگیوں میں بکا نہیں ہے؟ آدھی رات کو اٹھ کر نماز شب میں گریہ، یہ نماز شب کا گریہ ہے جو توحید کے پودے کو پروان چڑھاتا ہے، اور جب توحید کا پودا پروان چڑھتا ہے اس کی شاخیں نبوت، رسالت، عدالت، امامت اور سب کے سائے میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ جو توحید میں قوی ہیں، نبوت میں بھی ان کا عقیدہ قوی ہوتا ہے، امامت ہو، عصمت ہو، علم غیب ہو، معاد، ہر چیز پہ ان کا عقیدہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مین جڑ ہے، وہ مین جڑ کس کی ہے؟ توحید کی ہے۔ اس توحید کی جڑ کو اپنی ذات کے اندر، اپنے دل کے اندر جو خدا نے گاڑ کر، غرس کر کے، کاشت کر کے دنیا میں بھیجا تھا، اس کی حفاظت کرنی تھی۔ حفاظت کیا تھی؟ آبیاری کرنی تھی۔ آبیاری کیا ہے؟ صلاح البکا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آنکھ قیامت کے دن گریان ہوگی، رو رہی ہوگی حسرت سے۔ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی، حسرت کا رونا نہیں روئیں گی۔ ایک وہ جو رات کی تاریکی میں خوف خدا میں گریان ہوتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو مصیبت امام حسین علیہ السلام میں گریان ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کل قیامت کے دن حسرت زدہ نہیں ہوں گے۔ یہی کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ فضل خدا نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا توحید کا پودا ہمارے دل میں لگا کے بھیجا۔ یہ توحید کا پودا انبیاء کے دلوں میں لگایا لیکن دوسرے بشریت کے دلوں میں نہیں لگایا، کہنا وعلی الناس، پوری عمومیت کے ساتھ، کہ سب کے دلوں میں خدا نے توحید کا پودا لگا کے دنیا میں بھیجا ہے، توحید پرس بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن ہم کیا تھے؟ ہم نے اس پودے کی حفاظت کی، ہم نے نقصان سے اس کو محفوظ رکھا، اور ساتھ ساتھ آبیاری بھی کرتے رہے۔ اور آبیاری جب ہم نے دی تو یہ پودا جب پھلا اپنے عروج پہ پہنچا تو خدا نے کیا کیا؟ علمنی ربی۔ اب پتہ چلتا ہے کہ آقا انبیاء کا گریہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ معاذ اللہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ جس کو پودہ توحید جتنا زیادہ پروان چڑھانا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ آبیاری کرتا ہے، اور جس کو اصل پرواہ نہیں ہوتی وہ گریہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اور نہ فقط یہ کہ گریہ نہیں کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ معصومین پہ تہمت لگاتا ہے، اجا یہ جو اتنا گریہ کرتے تھے معاذ اللہ انہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے۔ چونکہ اپنی ذات پہ قیاس کرتا ہے کہ میں اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی گریہ نہیں کرتا ہوں، تو وہ جو گریہ کر رہا ہے یقیناً گناہوں کی وجہ سے کر رہا ہوگا۔ یہی انسان کی کم ظرفی اور کم فطری ہے، اس انسان کی فطرتاً جب آلودہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو پھر دوسروں کو اپنے ساتھ مقایسہ کرتا ہے نا۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ فضل خدا کا ہمارے اوپر بھی تھا۔ علینا جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ یعنی فقط اپنے آپ کو نہیں کر رہے ہیں بلکہ پورے سلسلہ نسب کو ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ فضل مجھ پہ اور میرے آباء و اجداد پہ بھی تھا، اور فقط ان کے ساتھ نہیں تھا بلکہ پوری بشریت پر بھی تھا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ فضل دونوں کو شامل تھا۔ ہم نے آبیاری کی، ہم نے حفاظت کی، ہم نے توحید کے پودے کو اپنے دل کے اندر، قلب کے اندر جگہ دی، اور حفاظت کرتے ہوئے، آبیاری کرتے ہوئے اس کو پروان چڑھایا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثریت کیسی تھی؟ جو شاکر نہیں تھے۔ یہ اس کا کیا ربط ہے فضل کے ساتھ یا شکر کیا یا پوری اس آیت کے ساتھ؟ دیکھیں ہاں، یہ وہی کلمہ ہے کہ جس کو ہم سن لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اکثریت ایسی ہے جو شاکر نہیں ہے۔ ہم نے اکثر کو دیکھا، جب بھی بات کرو کیا کہتے ہیں؟ جی شکر خدا، خدا نے ہمیں یہ دے دیا، یہ اولاد دے دی، شکر خدا کا شکر کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ وہ کہتے تو ہیں، لیکن آیا زبان سے کلمہ شکر ادا کرنے سے انسان شاکر بن جاتا ہے؟ یہ وہی دوسرا جھانسا ہے کہ جس کے جھانسے میں ہم ابھی تک زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شاکر یہ نہیں ہوتا کہ جو زبان سے شکرا للہ کہہ دے یا شکر خدا کہہ دے نعمت کے ملنے پر، بلکہ حقیقی معنوں میں شاکر وہ ہوتا ہے کہ جو نعمت خدا نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس کو وہیں پہ استعمال کرے، تب مقام عمل میں شاکر ہوگا۔ مثلا خدا نے دیا پیسہ، آپ زبان سے کہو یا نہ کہو، لیکن پیسہ آپ نے خرچ کہاں پہ کرنا ہے؟ جہاں پہ خدا نے اجازت دے رکھی ہے۔ بس حلال میں خرچ کرنا یہ شکر نعمت ہے،
حرام کی جگہ خرچ کرنا یہ کفر نعمت ہے، اسراف کرنا کفر نعمت ہے، عدالت کے ساتھ کام لینا عین شکر ہے۔ خوب آپ مقام عمل میں دیکھو شاکر ہو یا نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثریت ایسی جن کو خدا نے بہت کچھ دیا ہوا ہے لیکن کبھی بھی خدا کے دیے ہوئے کو وہاں استعمال نہیں کرتے جہاں پہ خدا کی مرضی شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے کیا ہے، اکثریت ایسی ہے جو شاکر نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں خدا نے دی، ہم اپنے وجود کے اندر کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، کتنی دیکھو کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ خود سب سے بڑی نعمت خدا نے جوانی کی دی ہے، صحت و تندرستی کی دی ہے، کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں؟ قاتل و باطل میں گزر رہی یا نہیں گزر رہی؟ عیاشی میں، لاہو و لعب میں ہے۔ کوئی بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے جھانسے میں ہیں کہ شاید ہم تو بہت بڑے خدا کے شاکر بندے ہیں۔ نہ خیر، کدھر شاکر بندے ہیں؟ وہ شاکر بندے اگر خدا کی دی ہوئی نعمت کو وہاں پہ استعمال کر رہے ہو جہاں پہ خدا چاہتا ہے، خدا کی مرضی ہے، تب شاکر ہو گئے۔ اور یہی جملہ کہا کہ فضل ان پر بھی تھا ہم پر بھی تھا، لیکن ہم کہتے ہیں ہم خدا کے شاکر بندے ہیں۔ جوانی دی، اور جوانی کس لیے دی تھی؟ وہ کل قیامت دن پوچھا جائے گا جوانی کہاں پہ گزاری ہے، جواب دینے کا۔ لیکن جناب یوسف سے پوچھے جوانی کہاں گزاری، کامل جواب واضح ہے، کہاں گزاری؟ اطاعت خدا میں گزاری ہے۔ سارے گناہ کے مواقع موجود تھے لیکن میں نے اپنی جوانی کے بل بوتے پہ، طاقت جنسی ہونے کے باوجود، سارے گناہ کے اسباب فراہم ہونے کے باوجود خدا کی دی ہوئی توانائی کو خدا کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کیا، اس لیے میں شاکر بن رہا ہوں۔ اور جو خدا کا شاکر ہوتا ہے علمنی ربی، قانون یہی ہے۔ پس تم بھی شاکر بنو، اگر شاکر بن جاؤ گے قانون وہی ہے، علمنی ربی۔ علمنی ربی کا مصداق بننا چاہتے ہو، ایک کلمے میں کیا ہے کہ شاکر بن جاؤ بس۔ اگر شاکر بن جاؤ گے خدا تعلیم دے گا۔ کس چیز کی تعلیم؟ کا فقط تعبیر احادیث کا نہیں، تعبیر خواب نہیں، پورے غیب کا علم خداوند عالم تمہیں بھی دے دے گا، اور ایسا ایسا تم بھی انبیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی کام کر سکتے ہو جو انبیاء کرتے چلے آئے ہیں۔ یہی کام انسان عادی انسان کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ جا کر علماء کے واقعات پڑھیں، علماء کی داستانیں پڑھیں۔ وہ کیا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ بات پھر کہتے بھی ہیں یار تم تو ان کو انبیاء کے ساتھ وہ جا کر مقایسہ کرتے ہو۔ وہ ہم نے نہیں کہا، قرآن کہہ رہا ہے بھائی۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے خود قرآن کی مخالفت کرتے ہو؟ قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے مما علمنی ربی، کیوں؟ یہ سارے اسباب ذکر کیے ہیں۔ ترکت ملت قوم لا یؤمنون وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی، یہ سارا میں نے کیا۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ سارا تم پر بھی تھا ہم پر بھی تھا۔ خوب ہم وہاں کیوں پہنچ گئے؟ اس لیے کہ ہم شاکر تھے۔ تم کیوں نہیں پہنچے؟ اس لیے کہ تم شاکر نہیں بنے ہو۔ بس دو اور دو چار کی طرح آگا قانون خدا، وہ الگ بات، وہ مختصات انبیاء ہیں، وہاں آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی آپ بھی اچھے ہوتے رہیں، ان قوانین پہ عمل کرتے رہیں، خود نبی بن جائیں گے نہ، رسول بن جائیں گے نہ، امام بن جاؤ گے نہ، وہ نہیں بن سکتے ہو۔ لیکن جس درجے پہ انبیاء جا کر پہنچیں گے وہ درجات کی انہوں نے دعوت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ مثلا کیوں اتنی حدیث ہے پیغمبر اسلام نے ذکر کی، کہا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام کی عظمت بیان کرنے کے لیے جو اس میرے نواسے کے ساتھ یہ برتاؤ کرے گا کیا ہوگا؟ کانا معی فی درجتی فی الجنہ۔ یہ کیوں کہا رسول اسلام نے کہ میرے ساتھ ہوگا، میرے درجے میں ہوگا بہشت میں؟ یہ کیا مطلب؟ یعنی درجات کو تم پا سکتے ہو لیکن مقام نبوت اور رسالت و امامت تک تم کبھی بھی نہیں پاؤ، وہ الگ مقام۔ لیکن درجات کی دنیا میں آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے ہو؟ خود یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ میری بات تو نہیں ہے نا، کسی مولوی نے تو نہیں یہ کہا ہے نا، خود پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے۔ اور جب پیغمبر اسلام نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے ان درجات پہ آپ پہنچ سکتے ہو۔ یہی ہے مثلا امام صادق علیہ السلام سے حدیث، کہا کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کو ہمارے ساتھ ہماری ذات کے لیے ہدیہ کر دیتا ہے تو قیامت کے دن قرآن اور ہم ایک جگہ پہ ہوں گے، اور اگر ہم ایک جگہ پہ ہوں گے تو اس قرآن کا تلاوت کرنے والا بھی ہمارے ساتھی ہوگا۔ پس اس کا مطلب ان درجات کی ترغیب کس نے دلائی ہے؟ خود ائمہ نے، خود ائمہ نے فرمایا ہے کہ بھائی تم یہ کام کرو ہمارے درجات تک آ سکتے ہو، میت کو حاصل کر سکتے ہو۔ یا مثلا امام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم ترین جملہ کس کے لیے؟ وہ عبداللہ حنفی کوفی کے لیے کہ انت امامی فی الجنہ، میرے سامنے ہی رہو گے، جہاں میں ہوں گے میرے سامنے آپ ہوگے۔ اب یہ امامی نہیں ہے، امامی، امام سامنے، امام وہ جو عموم معنی عمومی ہے، انت امامی فی الجنہ،
میرے سامنے ہی رہو گے، جہاں میں ہوں گا سامنے میرے آپ ہی ہوگے. ہو یہ درجہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ ہو مل سکتا. تصریح ہے خود معصوم کی. بس حضرت یعقوب یا حضرت اسحاق یا حضرت ابراہیم یا حضرت یوسف فرق نہیں کرتا ہے کہ ان کی ذات اس لیے نہیں ہے کہ خدا نے ان کو ایک الگ سے خلقت نہ کہا، اسی طرح سے جس طرح سے پوری انسانیت کا سلسلہ ہے، لیکن ان کی خوبی اور ان کا کمال کس میں تھا کہ انہوں نے خدا کے آئین کو اپنی ذات کے اندر اجاگر کیا، اور جو خدا کی توفیقات شامل حال تھیں ان کی آبیاری کی، اور آبیاری کرتے ہوئے ان کمالات تک جا پہنچے کہ جو بھی ان کے راستے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا. اور اس کی ایک علامت کیا ہے؟ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ تمہارا معلم خدا بن جائے گا، علمانی ربی کا مصداق بن سکتے ہو. اب وہاں پہ یا صاحبہ یسجدن، یہاں سے اب تعبیر خواب نہیں شروع ہو رہی بلکہ مطلب دیگر ہے کہ انشاءاللہ کل عرض ہوگا کہ یہ مطلب دیگر کیوں بیان کیا انہوں نے. وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے اور کہاں چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام. اب یہ اتنی بیچ میں یہ تقریریں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا لمبا بات کو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ انشاءاللہ کل اس کا ریزن ذکر کروں گا. سبب کیا ہے کہ آ کر انہوں نے تعبیر خواب پوچھی تھی، بتاتے جان چھڑاتے آپ، اور اتنی لمبی داستان ذکر کر دی کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے، اور یہ کیوں آتا ہے، خدا کس کو دیتا ہے، اور یہ سارا سلسلہ ذکر کرنے کے بعد اب انشاءاللہ وہ جو حقیقی مطلب ہے جس کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی نشاندہی کی وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. اور واقعاً دیکھیں کہ کتنی عظمت ہے کہ انہوں نے پوچھا کیا اور بتایا کیا، اور بتانے کے بعد کس طرح سے جا کر خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں. واقعاً اگر ہم انہی معصومین کے نقش قدم کو سیرت کے طور پہ اپنا کر واقعاً ان کے نقشم پہ چل نکلیں، جو راستہ ان کے لیے خدا نے ہموار کیا وہ راستہ ہمارے لیے بھی ہموار ہو جائے گا. والحمد للہ رب العالمین.